صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ علامہ کا اتنا آسان نہیں ہے، اور میں اکیلا اس پر پورے لیکچر ریکنسٹرکشن پر اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ احمد جاوید صاحب بھی کچھ رسپانسبلٹی لیں اور کچھ خطبات پر وہ لیکچر دیں۔ میں آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا وہ تو یہی ہے کہ کیا پس منظر تھا، یہ لکھے کیوں گئے، اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی کیوں علامہ نے ضرورت محسوس کی کہ یہ لیکچرز کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تغیر آتا ہے علامہ کی اپنی زندگی میں، غزل گو شاعر کی حیثیت سے، اس کے بعد پھر ایک پیغامبر شاعر کے طور پر، یہ سارا کچھ کب ہوا اور کس طرح ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے علامہ میں، وہ اس یورپ کے قیام کے دوران آئی۔ یہ تو درست ہے کہ یہاں پر انگریز اس وقت حاوی تھا اور ہم سیاسی طور پر ایک طرح سے غلام تھے، لیکن اس وقت یہ انگلستان گئے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب انہوں نے سوچا تھا کہ میں شاعری چھوڑ دوں، اور اس پر سر عبدالقادر اور ان کے درمیان بحث ہوئی، پھر اس کے بعد ارنل پر چھوڑ دیا گیا ان کے استاد پر۔ تو ان کا سبب یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اردو کی آج تک جو میں نے شاعری کی ہے، ایک غزل گو کی حیثیت سے، ایک مشاعروں کے شاعر کی حیثیت سے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس کوئی پیغام ہے جو اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ اردو زبان میں اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس زبان میں اتنی سخت ہی نہیں کہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس بوجھ کو وہ زبان سنبھال سکے، لہٰذا میں شاعری کو ترک کر دوں۔ لیکن اس پر آرنر نے آخر کار یہ ان کو فیصلہ آپس میں، یہ دونوں گئے نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ایک دیا ہوئی ہے، تحفہ دیا ہوا ہے شاعری کا، اور اس کو تم مت چھوڑو، تم یہ تمہاری قوم کے لیے تم فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ تو اس بنا پر وہ شاعری چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اسی دوران میں کسی نے ان کو کہا کہ آپ فارسی میں شعر کیوں نہیں کہتے، تو پھر اس کے بعد فارسی کی طرف رجحان ہو گیا، اور پھر فارسی میں ہی اسرار خودی اور موضوع خودی، جو اس زمانے میں فارسی کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنے مدعا کو بیان کر سکنے کی اہلیت پائی۔ پہلا کلام جو ان کا ہے وہ فارسی میں ہی تھا، اسرار و رموز، اور وہ اردو میں فلسفیانہ کلام ان کو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ فارسی میں تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یورپ ہی میں انہیں احساس ہوا کہ یہ قوم مغرب جو ہے اتنے ترقی کیوں کر گیا، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، یعنی اپنے زوال کے متعلق۔ یہ نہیں کہ سیاسی طور پر جو زوال تھا اس پر تو ظاہر ہے کہ ہم اس وقت غلام تھے، لیکن اپیرنٹلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یورپ کیوں بدل گیا ہے، اور انہوں نے اس کے متعلق، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید ایک دفعہ آپ کو، کہ وہ 3 تحریکیں ہیں جن کے متعلق وہ سمجھتے تھے، اور وہ غالباً بات بھی درست ہے، جس نے یورپ کا چہرہ بدل دیا۔ اور وہ ایک تو تحریک اصلاح دین ہے، جس کو ریفرمیشن کہتے ہیں، مارٹن لوتھر کی تحریک۔ مارٹن لوتھر کی تحریک کیتھولسزم کے خلاف چلی، اور انہوں نے یعنی محسوس کرایا کہ مذہب کے ساتھ یعنی جو انسانی پروگریس ہے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یعنی سیکولرزم کی ابتدا ہی اسی بنا پہ ہوتی ہے کہ مذہب پہ، چونکہ کیتھولکس کا سٹینڈ یہ تھا کہ جو بھی چیز بائبل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، اگر اس کو چینج کرو گے تو وہ پروفینٹی ہوگی۔ سو اٹ واز سیکرڈ اینڈ پروفین۔ یہ سیکرڈ اور پروفین کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ہاں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی حیثیت ایک طرح سے اسی طرح ہے جیسے کیتھولک سیکرڈ سمجھتے ہیں، وہ سارے سیکرڈ ہیں، اور ان میں اگر چینج کی گنجائش ہے جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ دیکھیے there is one difference in Catholic Christianity and Islam۔ ان کے ہاں یہ جو تصور تھا سیکرڈ اور پروفین کا، اس کا مطلب مادی اور روحانی زندگی میں اختلاف تھا، مادے اور روح کا اختلاف،
اس کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ سیکولرزم جو ہے وہ مادہ ہے اور مادہ از پروفین، اور لہٰذا جو سیکرڈ ہے وہ وہی ہے جو کہ روحانی ہے، جس کا تعلق خدا کی ذات سے۔ تو یہی اختلاف کی سبب، کیونکہ پروفین اور سیکرڈ کا ڈفرنس کیتھولکس نے پیدا کر دیا، اسلام میں وہ صورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ہاں اجتہاد کا تصور شروع ہی سے موجود تھا، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس لیے آپ کو پچھلی دفعہ بھی جو ریاست کے متعلق ان کے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ is a kind of a bridge between the ancient and the modern world۔ وہ اس بنا پر کہ انہوں نے وہ وہی کا سرچشمہ ہے، اس وجہ سے وہ ماضی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جدیدیت کے ساتھ ان کا تعلق اس سبب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اجتہاد کی اجازت دے دی تھی۔ اب اجتہاد میں ذرا فرق جو اسلام کے نقطہ نگاہ سے اقبال کے ہاں پایا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم عبادات کے متعلق کوئی چینج نہیں کر سکتے، اور جہاں تک معاملات کا تعلق ہے they are all subject to the law of change، اور اس کے لیے اجتہاد ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اجتہاد کے دروازے بند ہو چکے، لیکن اجتہاد جو اب تک ہوتا رہا ہے وہ بھی معاملات سے ہی متعلق ہوتا رہا ہے۔ جو کہتے ہیں اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے ہیں وہ بھی معاملات تک ہی محدود اپنے آپ کو کرتے ہیں، جہاں تک عبادات کے متعلق قوانین کا تعلق ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، نہ ہی اس میں کوئی مسلمان رد و بدل کا تصور پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نمازوں کو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں لیکن 5 سے اس کی تعداد 6 نہیں ہو سکتی، نہ ہی 4 ہو سکتی۔ اسی طرح روزوں کے متعلق جو احکام ہیں، جو آپ کے رسالت اور توحید اور رسالت کے متعلق احکام ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حج کے متعلق جو احکام ہے، زکوٰۃ کے متعلق، یہ جو آپ کے مذہبی معاملات ہیں ان کے متعلق کوئی رد و بدل ممکن نہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کا کرمنل لا ہے، جہاں تک آپ کا سول لا ہے، اگر حالات بدل جاتے ہیں تو اس کے مطابق نیچرلی چینجز ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، اب یہ تو فرق ہو گیا ہمارے تھنکنگ کا، لیکن جو بھی اقبال نے محسوس کیا ولایت میں رہتے ہوئے، وہ جن 3 تحریکوں سے متاثر ہوئے کہ یہ تحریکیں ان کو لے کے آگے چلی گئی ہیں، تو وہ تینوں تحریکیں جو تھیں ان میں سے ایک تو ریفرمیشن تھی، جس کو تحریک اصلاح دین کہتے ہیں، اور دیکھیے اس کا نام ریفرمیشن ہے، یعنی جو تحریک تھی مارٹن لوتھر کی۔ اقبال نے اپنی کتاب کا نام ریفرمیشن آف ریلیجن آف اسلام نہیں کہا، انہوں نے ریکنسٹرکشن کہا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ناٹ ریلیجن۔ یہ ذرا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے نیو ریلیجس موومنٹ لائک پروٹیسٹنٹزم، یعنی مارٹن لوتھر نہیں بن لیا اقبال اسلام کی حدود میں ہی رہ رہے ہیں، کوئی نیا ریلیجن کی نئی تعبیر یا نیا مذہب آپ کو پیش نہیں کر رہے۔ جیسے کیتھولسزم کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹزم، پروٹیسٹ مینز احتجاج، یہ احتجاجی تحریک ہے، یہ نیا مذہب نہیں ہے، لیکن اپیرنٹلی it took a shape, different shape from Catholicism، جو صورت اسلام میں نہیں اجتہاد کی وجہ سے۔ اب اقبال نے دوسری تحریک جو سمجھتے ہیں کہ وہ یورپ میں تبدیلی کا باعث بنی، وہ تحریک احیاء علوم ہے، جس کو ریفرمیشن کی بجائے کہتے ہیں رینائسانس۔ رینائسانس means rational and empirical sciences which were revived for their anxiousness to study these sciences under secular garb from the Greeks۔ اچھا، اس میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ علامہ تو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ مسلمان ہی سائنس کے موجد تھے، اور جو کچھ انہوں نے یونان سے لیا ہے مغرب میں، وہی کچھ انہوں نے ہسپانوی مسلمانوں سے بھی لیا ہے، کیونکہ بہت سے مسلم تھنکرز جو اسپین کے ہیں ان کے آپ کو ان کے نام لیٹن میں ملتے ہیں، بس ابن باجہ کا نام اویمپیس ہے، اسی طرح دیگر جو مسلم فلاسفہ ہو گزرے ہیں ان کے نام آپ کو لیٹن میں اور طرح کے ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینائسانس also was not Greek but it was contribution on the part of Islam also۔ اچھا، اب جو سرجری کے انسٹرومنٹس ہیں، یہ ہمارے جو جراح تھے پرانے زمانوں میں اسلامی دنیا کے، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ بیمارستان یعنی ہاسپٹل کا کانسیپٹ اسلامک ہے۔ یہ تو نہاتے ہی نہیں تھے،
ان کے ہاں تو پاورٹی ناٹ ٹو سوئم, ناٹ ٹو ٹیک بات, اٹس اے پارٹ آف یور اسلامک یا کرسچن ریلیجن. یعنی یہ نہانا والا ترغیب جو ہے, غسل خانے کی ترغیب جو ہے تو اسلام نے دی ہے. اور اس سے پہلے تو ایسی صورت نہیں تھی, یہ تو نہاتے بھی نہیں تھے. اب کمی ہنری 8 آپ امیجن کریں, جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا اس کے اوپر ہی وہ لباس پہنتا تھا جو بادشاہی کا لباس تھا, ادروائز وہ تو نہاتا ہی نہیں تھا. بیکاز ان دی ریئل کرسچن فیتھ یہ اس طرح نہانا دھونا, یہ یعنی ان کا جو تصور غربت اور افلاس کا یا صوفیزم کا ہے, اس میں یہ بھی یعنی آپ اس کو غلاظت کہتے ہیں, وہ نہیں اس کو غلاظت کہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی مطلب ہے نہا لینا ایک طرح سے آپ اس صوفیزم کی ویلیوز کے خلاف جاتے ہو جو کہ ان کے نزدیک بڑی سیکرڈ ہے. تو اس طرح کی ان کے یعنی جو تصورات ہیں, میں نہیں کہتا کہ کرسچینٹی کا جو صوفیزم ہے آلسو انفلوئنس اوور صوفیزم, عیسائیت نے پر اثر کیا ہے, لیکن اپیرنٹلی یہ جو تحریکیں ہیں, ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تحریک اصلاح دین بہت ہی اہم تحریک تھی جس سے یورپ چینج ہوا. دوسری تحریک جو تھی وہ تحریک احیاء علوم ہے, اور احیاء علوم کی وجہ سے ہی ان کے یہاں اب ٹیک دی ایگزامپل آف گلیلیو. اب گلیلیو کہتا ہے زمین سارے کائنات زمین کے ارد گرد گردش نہیں کر رہی بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی. He was tried by the Catholic court. یہ تو بلیسفیمی ہے کیونکہ ان کے اپنے عقیدے یا کیتھولک عقیدے کے مطابق زمین مرکز ہے, سورج اس کے ارد گرد پھر رہا ہے. لیکن گلیلیو کا یہ اپنی طرف سے یہ کہنا جو تھا this was blasphemy. اسی طرح کوپرنیکس, یہ سارے لوگ جو ان کے سائنسدان شروع کے ہوئے ہیں, فلکیات کے ماہر, they were all tried by the Catholic courts, ecclesiastic courts یہ کہلاتے تھے جو ٹرائی کرتے تھے. اور اسی طرح یہ سزا زنا کے معاملے میں بھی ان کی سزا تھی. وہ آپ کے ہاں جو کانسیپٹ تھا رجم کا اس سے بھی پرورش تھی. یہ تو زمین میں گاڑ کے یا کنویں میں پھینک دیتے تھے. مثلا ان دا ٹائمس آف دا کروسیڈز جو سزائیں دی جاتی تھیں, مثلا کسی عورت کے خلاف اگر زنا کا الزام ہو گیا تو she was thrown in a well, زندہ اس کو کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا. وہ کنویں اگر آپ پراگ میں جائیں تو وہ کنویں موجود ہیں جہاں آپ کو دکھائیں گے کہ جہاں اس قسم کی خواتین پھینکی جاتی. وہ جس وقت کروسیڈ پہ کوئی کرسچن جاتا تھا تو اپنی بیوی یا جو بھی اس کی گرل فرینڈ یا وائف ہی کہنے ہوتی تھی, اس کو وہ لوہے کی یعنی کس طرح میں ایکسپلین کروں, جنگ یا لوہے کا پہناتا تھا, اس کا تالا لگا کے چابی لے کے جاتا تھا. تو یعنی you can't imagine the concept of purity which they have evolved. آپ کے ہاں بھی ہے اسی طرح کی اس زمانے کی شرطیں, مگر اپیرنٹ کریں, تصور کریں یہ کس قسم کا یورپ تھا اس زمانے میں. تو اب اس کے بعد یہ تیسری تحریک جس سے میں سمجھتا ہوں یورپ کا بقول اقبال چہرہ بدل گیا, وہ انقلاب فرانس. سو تین تحریکیں یورپ, تین تحریکوں نے بقول اقبال یورپ کو بدل دیا. تحریک اصلاح دین, تحریک احیاء علوم اور تحریک انقلاب فرانس. انقلاب فرانس سے یہ نہیں کہ کوئی رشین انقلاب آیا, انقلاب فرانس سے مراد یہ تھا کہ جاگیرداری کا خاتمہ ہو گیا, ڈیموکریسی آ گئی. This was a democratic revolution. So انقلاب فرانس must not be confused with انقلاب روس. انقلاب روس تو لیننزم ہے یا مارکسزم ہے, یہ مارکسزم نہیں, یہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریٹک آرڈر. اچھا, اب یہ تین تحریکیں, اقبال اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تحریکوں نے یورپ کا چہرہ بدل دیا, یہ ہم سے آگے چلے گئے, اور ہماری جو کنٹریبیوشن تھی سائنس کی فیلڈ میں یا حکمت کی فیلڈ میں اس سے آگے چلے گئے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ مصر کے میوزیم میں جائیں تو اب تک بھی جو جراح کے انسٹرومنٹس ہیں, جراح واز دی مسلم سرجن. پرانے زمانے میں یا یہاں بھی پتہ نہیں ولیجز میں جراح ہوتے ہیں جو آپریشن کرتے ہیں, چیر پھاڑ کرتے ہیں. تو اس زمانے کے جو جراحوں کے انسٹرومنٹس تھے آج تک وہی ہیں جو سرجن استعمال کرتا ہے. اس میں بہت کم اضافہ ہوا ہے, ایک آدھ
انسٹرومنٹ کا اضافہ ہوا ہوگا، باقی سارے وہی پرانے انسٹرومنٹس ہیں جو جراح کے انسٹرومنٹس ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک یہ ان فیلڈز کا تعلق ہے اس میں مسلمانوں کی کتنی کنٹریبیوشن تھی۔ اسی وجہ سے ایک بار پرائڈ اس پر لیتے ہیں کہ یورپین کلچر جو ہے وہ پرولونگیشن اسلامک کلچر کی ہے، اور اگر تم یورپ سے یہ ساری چیزیں لے لیتے ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہی چیز ہے جو ہم نے اپنی بیداری کے عالم میں ان کو دی ہوئی ہے۔ لیکن اب اگر ہم سو گئے ہیں یا ہم زوال کی کیفیت میں ہیں تو وہ آگے نکل گئے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کریں، ان سے یہی چیزیں لے لیں۔ اچھا، اب یہ تین چیزیں تو اقبال کو اس کا یقین ہو گیا کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے یورپ وہاں پہنچ گیا ہے، سائنس کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، علم کی فیلڈ میں، عقلیت پسندی کی فیلڈ میں۔ اور عقلیت ہی کی بنیاد پر سیکولرزم کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے روسو جیسے فلاسفر ہیں، یعنی یہ اٹس ناٹ یعنی کہہ لیجیے پروٹسٹنٹ کی جو اپروچ ہے مارٹن لوتھر کی، اس کے پیچھے صرف یعنی کہہ لیجیے مذہبی لوگ ہی نہیں تھے، انٹلیکچوئلز لوگ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیشینز بھی تھے جن کی خواہش تھی کہ پوپ ڈم سے باہر نکلیں، اور اسی وجہ سے وہاں نیشنلزم نے فروغ پایا، نیشن سٹیٹس وجود میں آئیں، اور ان کی آپس میں ساتھ سائنٹیفک پروگریس بھی ہونا شروع ہوئی۔ لیکن جو بھی پروگریس بقول اقبال یورپ نے اچیو کی ہے وہ ادھوری، اٹس ون سائیڈڈ، کیونکہ مذہب کے ڈینائل سے وہ چل رہی ہے، اس کا بنیاد ہی مذہب کا ڈینائل ہے۔ اقبال جو ہے وہ بنیادی طور پر چونکہ اس کا پس منظر فیملی کا اس قسم کا تھا، وہ اس سے نکل نہیں سکتے، سو وہ سمجھتے تھے کہ یہ باوجود ان ساری چیزوں کے کہ یورپ کا کلچر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے ان دا فیلڈ آف سائنس، ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی، بٹ اٹ از ناٹ بیسڈ آن اسپرٹ کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا۔ یہ ساری جو ترقی، جو عروج ہے ان کا، اس کے پس منظر میں میٹر ہی میٹر ہے، اسپرٹ اس میں نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ وہاں انہوں نے اس بات پر بھی غور کیا کہ ہم کیوں زوال پذیر ہو گئے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو جہاں انقلاب فرانس ایک طرف ہے، دوسری طرف یہاں پر ملوکیت، پھر یہاں پر اقبال کے نزدیک جو ہمارے زوال کا باعث ملائیت ہے، آگے سوچ نہیں چل سکی، بانجھ پن آ گیا ہمارے علماء میں، کیونکہ اجتہاد کے دروازے انہوں نے بند کر دیے جسٹ آن دس ایکسکیوز کہ منگولوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ 1258 دروازے بند ہوئے 1258 سن میں، بن ہلاکو خان ٹک اوور بغداد، اس وقت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں ہمارے علماء حضرات نے۔ وہ کہتے تھے جو اجتہاد ہونا تھا وہ اس سے پہلے ہو چکا، 1258 کے بعد اجتہاد وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اقبال 3 وجوہات بیان کرتا ہے ہمارے زوال کی، مسلمانوں کے زوال کی، ایک ملوکیت، دوسری ملائیت، اور تیسری خانقاہیت۔ خانقاہیت میں بہت سا حصہ ہماری اس صوفیزم کا ہے جس کو وحدت وجود کہتے ہیں۔ سو اقبال سمجھتے تھے کہ یہ وجودیت کا جو تصور ہے وہ ہمارے زوال کا باعث، پیری مریدی جس کو کہتے ہیں، اور مسلمان سے مخاطب ہو کے اقبال جس وقت مسلمان کو کہتا ہے اے پشتہ سلطانی ہو، ملائی ہو، پیری، تو وہ انہیں 3 چیزوں کا حوالہ دے رہا ہے کہ اے مسلمان تو تو کشتہ ہے، تو تو رگڑا گیا ہے، اور یہ تمہیں رگڑنے والی یہ 3 چیزیں ہیں، تم تو ایک مرکب سا بن گئے ہو، اور 3 چیزوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے چونکہ تمہارے علماء کی سوچ نہیں۔ اور جہاں تک تمہاری ملوکیت کے ساتھ تمہارا تعلق وابستگی ہے، 661 سے جب معاویہ نے ٹیک اوور کیا ہے، 661 سے پہلے جو نظام تھا خلافت کا، اس سے یہ نظام بالکل مختلف تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو ان 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہمارے زوال کا باعث بنی ہے،
ملوکیت کے زمانے میں اگر آپ تاریخ کا کریٹیکلی مطالعہ کریں، افسوس یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو مذہب کا حصہ بنا دیا ہوا ہے اور ہم اس کو کریٹیکلی اسٹڈی نہیں کرتے. خلفائے جن کو کہتے ہیں پہلے 4 خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، خلفائے راشدین تو کہتے ہیں، لیکن یہ خلفاء کا نظام فیل کیوں ہوا؟ ان میں سے 4 میں سے 3 خلفاء جو تھے ان کو ذبح کیوں کیا گیا؟ کیوں یہ قتل ہوئے 4 میں سے 3 خلفاء؟ اور پھر اس کے بعد ملوکیت آ گئی. معاویہ نے ملوکیت 661 میں لائی. حضور 632 میں فوت ہوتے ہیں اور 661 میں وہ نظام فیل ہو جاتا ہے جن کی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی، حضور نے رکھی تھی. کیوں جب وہ فیل ہو جاتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی تک غور نہیں کیا. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ جو ہے اس کو کریٹیکلی اسٹڈی کریں. تاریخ جو ہے وہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. آپ کے سامنے میں مثال ایک دیتا ہوں. جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے، حضرت علی کا ریفرینڈم ہوا تھا. پہلے خلفاء کا ریفرینڈم نہیں ہوا. الیکٹورل کالج تھا in the times of Usman. In the times of Umar, it was recommendation in the form of nomination. Recommendation تھی کہ بھئی میں ریکمینڈ کرتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے کو تو نہیں کیا، کسی اور کو کیا. ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سب سے اہم شخصیت یہ ہے میری نگاہ میں، تم سمجھتے ہوتے اس کو خلیفہ بنا دو، تو ووٹ ہی پڑے. تو پہلے تو الیکٹڈ ہوئے ابو بکر، دوسرے بھی الیکٹڈ ود اے ریکمینڈیشن آف نامینیشن، تیسرے کا الیکٹورل کالج 6 کا بنا، اور جو چوتھے تھے حضرت علی، ان کا ریفرینڈم ہوا تھا اور ریفرینڈم پر ووٹ دینے والے زیادہ تر مدنی تھے جو کہ مکنز کو قبول نہیں تھے. سو یہ ریجنلزم اس وقت بھی تھا، سندھی اور پنجابی یا سندھی یا بلوچی والا قصہ تب بھی تھا. جو مہاجرین تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اور یہ کہنا کہ عمراء صرف قریش میں سے ہوں گے، یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ہمارے جو ایک اسکالر، اسلامک اسکالر حیدرآباد دکن کے جو گئے تھے فرانس میں اور وہی فوت ہو گئے ہیں، ان کی یہ فائنڈنگ ہے کہ یہ حدیث وضع ہوئی ہے. رسول اللہ کی جو اپنا ان کا عمل ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا. جس وقت یہ غزوے پہ حضور جاتے تھے تو اپنا جو نائب مقرر کرتے تھے، کسی وقت قریشی ہوتا تھا، کسی وقت غیر قریشی ہوتا تھا، مدنی ہوتا تھا، اور کسی وقت مکی ہوتا تھا، کسی وقت ایک دفعہ ایک اندھے کو کر کے گئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ علماء شوڈ بھی، یعنی جو بھی ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی؟ لیکن اپیرنٹلی حضرت علی کی، اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ الیکٹ ہوئے حضرت علی، وائی ڈیڈ بی بی عائشہ اور 2 اہم صحابی جو تھے وہ مدینے سے رات ہی مکے چلے گئے. طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ. حضرت عائشہ شاید پہلے ہی مکے میں تھی اور انہوں نے ان کو واپس نہیں آنے دیا. They raided the armed forces and conquered کوفہ. حضرت علی کو باہر جنگ ان کے ساتھ، حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نکلنا پڑا. She was defeated in this battle. اب یہ ڈیفیٹ پر حضرت عائشہ، یہ درست ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا کہ میں نے کیوں یہ ان کا ساتھ دیا یا جنگ کیوں کی، لیکن یہ جنگ ہوئی اور اس میں انہیں شکست ہوئی. اور یہ حقیقت ہے کہ طلحہ اور زبیر اسی جنگ میں جو علی کے ساتھ ہوئی اس میں مارے گئے. حقیقت عجیب و غریب ہے کہ یہ فیل کیوں ہوا یہ نظام. عجیب بات ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں انہوں نے کوٹ ایک شروع کیا تھا، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، اس کو ناظر المظالم کہتے ہیں. This is a new court which is initiated by Ali. اور ناظر المظالم سے it means the reviewer of wrongs. اس کا مطلب یہ ہے
کہ بعض انفلوئنشل صحابی ہوتے تھے جو کہ اپنی مطلب کا فیصلہ قاضی سے لیتے تھے، اور اس وقت عدل جو ہے وہ قاضی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اتنے انفلوئنشل لوگ تھے اس زمانے میں بھی. اور پھر حضرت علی کو ضرورت پڑی کہ اس کورٹ میں خود بیٹھیں اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی ظلم کا تدارک کریں. تو یہ کیوں، وائی ڈونٹ وی واچ اسٹڈی اوور اون ہسٹری کریٹیکلی؟ خلفائے راشدین کی ناکامی کے اسباب یہ ہمارے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اجتہاد کا حصہ ہے. آپ کو یہاں بھی اجتہاد کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکلی ہم فیل کیوں ہوئے. You see, this is the part of politics. اجتہاد میں لا کرمنل بھی ہے، سول بھی ہے، لیکن اجتہاد میں پالیٹکس بھی ہے. سیاسی طور پر ہم کیوں ناکام ہوئے، جمہوریت کا جو ابتدا کی گئی تھی وہ کیوں ناکام ہوئی، اور اس کا سبب کیا تھا. اچھا، میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ ساری اقبال کی یہ لیکچرز کی بیک گراؤنڈ ہے. اقبال یہ سمجھتے تھے، یورپی میں انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم میں یا ہمارے نوجوانوں میں رجحان ہے ویسٹ کی طرف دیکھنے کا، اور وہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ ضرور اس کی طرف دیکھو، ویسٹ سے ضرور جو کچھ بھی لے سکتے ہو حاصل کرو، لیکن دھیان رکھو کہ آپ اس کے عمیق، اس کے گہرائی میں پہنچ کے دیکھو کہ اس میں کیا کمی ہے، اور وہ کمی وہی روح کی ہے. یعنی اقبال سمجھتے تھے کہ یہ کلچر سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، مگر اٹ از مائنس گاڈ، اٹس مائنس اسپرٹ، جو اقبال کو قبول نہیں تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اگلی نسل جو ہے وہ اس کو قبول کرے. اور اسی وجہ سے اقبال نے محسوس کیا کہ ہمیں اب آتے ہیں کہ یہ کمی کس طرح پوری ہو سکتی تھی، ہم جدیدیت کی طرف کس طرح جا سکتے تھے، ماڈرنٹی کی طرف کیسے جا سکتے تھے. how would we realize that time is something which is moving. اقبال کیوں کہتے ہیں کہ جہاں تک زمان کا تعلق ہے، زمانے کا تعلق ہے، وہ مسلمان کی زندگی موت کا سوال ہے. اب کیوں زندگی موت کا سوال ہے، وقت کا گزرنا کیوں مسلمان کی زندگی موت کا سوال ہے؟ کیوں اقبال بار بار اس کو کہتے ہیں، قرآن سے کیوں ثابت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کہتے ہیں اقبال کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو تعبیر کرتا ہے قرآن کی، یہ تعبیر نہیں کرتا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ دن پیدا کرتا ہے پھر رات پیدا کرتا ہے، دن آپ کو کام کرنے کے لیے، رات آپ کو آرام کرنے کے لیے، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اقبال کہتا ہے نہیں، اٹس سیریل ٹائم. اچھا، اب سیریل ٹائم کو وہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے پیور ٹائم سے یا ڈیوریشنل ٹائم سے، اور اس کو کہتے ہیں اقبال کو کہ یہ تو معنی ہی نہیں، قرآن میں تو دن کا ہونا آرام کام کرنے کا ہے، رات کا ہونا سونے کا ہے، اور یہی تعبیر ہمیشہ کی گئی. لیکن اقبال کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تعبیر آپ نے 6 صدی عیسوی میں کی ہو جب قرآن نازل ہوا، لیکن ضروری نہیں یہ قرآن کی وہی تعبیر رہے گی. مگر یہاں پر ڈفرینس آ جاتا ہے کہ تعویل اور تعبیر میں کیا فرق. تو اب اقبال نے بعض اوقات اپنے پوائنٹ آف ویو کو ریکنسٹرکشن لیکچرز میں ایکسپلین کرنے کے لیے قرآن کو اپنے معنی دیے ہوئے، اور وہ معنی جو ہے ان پر علماء حضرات کا نیچرلی اعتراض. اچھا، اب آ جاتا ہے اجتہادی سوچ. اجتہادی سوچ یہ صرف اقبال ہی کی طرف سے یہ اجتہاد کا لیکچر نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ ریکنسٹرکشن لیکچرز لکھے گئے، جیسے میں ابھی بیان کروں گا. اجتہاد کی تحریک تو شاہ ولی اللہ سے شروع ہو گئی تھی. جب بھی مسلمانوں کا زوال آنا شروع ہوا، جب بھی انگریز آ کے غالب ہو گیا، تو یہ سوال اٹھا کہ ہندوستان دارالاسلام رہا ہے یا دارالحرب ہو چکا ہے. اچھا، یہ بڑی عجیب بحث ہے کہ دارالحرب کب ہوتا ہے کوئی اسلامی ملک، اور دارالاسلام کب تک رہتا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے دارالاسلام وہ ملک ہے جہاں پر حکومت مسلمانوں کی ہو، اور دارالحرب تب ہو جاتا ہے جب کہ غیر مسلم قابض ہو جائے. اچھا، اب جو تقلیدی سوچ ہے اس کے تحت جب ایک اسلامی ملک
پر غیر مسلم قابض ہو جاتا ہے تو وہ دارالحرب ہو جاتا ہے. اور جب دارالحرب ہو جائے تو مسلمان کے سامنے دو ہی چوائسز تقلیدی سوچ کے مطابق. ایک ہجرت کر جائے اور یا جہاد کرے. اچھا، اب آپ جس سے آپ جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے. ان کے آگے شاگردوں نے اور ان کے اپنے بیٹوں نے، جن میں سے بعض تو ان کی سوچ کافی نئی تھی، تو عبدالرحیم کے صاحبزادے تھے جنہوں نے یہ فرمایا کہ بینک کا سود ربا نہیں ہے. تو ان مارکیٹ اکانومی بینک کا سود ربا نہ قرار دینا، اقبال بھی یہی بلیو کرتے تھے کہ بینک کا سود ربا نہیں ہے. شبلی بھی یہی بلیو کرتے تھے بینک کا سود ربا نہیں ہے. علماء حضرات نہیں بلیو کرتے. عام طور پر جو ہماری تقلیدی سوچ ہے اس کے مطابق بینک کا سود ربا ہے. اب یہ اختلاف ابھی بھی موجود ہے. ہم میں اب اسلامک بینکنگ بھی ہے، وہ اسی طرح پروفٹ لیتے ہیں، ناک کو یوں پکڑ کے یا یوں پکڑ کے. حقیقت یہی ہے کہ خواہ وہ بینک کا سود ربا نہ ہو، خواہ وہ اسلامک بینکنگ ہو، بات وہی آگے بن جاتی ہے کہ if you have market economy which Islam approves, then you need finance, you need capital. اور کیپٹل جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس سے طریقہ کرنا پڑتا ہے. خیر، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہوئی. میں آ جاتا ہوں اس بات کی طرف کہ اجتہاد شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا، لیکن وہ اجتہاد ریئلی اجتہاد نہیں تھا. شاہ ولی اللہ کی کوشش ریکنسٹرائل کرنے کی. اس وقت اختلاف تھا مسلمانوں میں، کیا وحدت وجود کا اور وحدت شعور. سید احمد یعنی بریلوی، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کا تعلق تو جہاد سے تھا، لیکن آپ کے ہاں یہ بھی اختلاف تھا شاہ ولی اللہ کے زمانے میں کہ وحدت وجود اور وحدت شعور دراصل ایک ہے. یہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ مٹ جائے آپ سے. انہوں نے کہا شیعوں کو چھوڑ دیں آپ. سنیوں کو کہا خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کے جو 4 مدرسے ہیں، یعنی کون کون سے 4؟ حنفی، مالکی، حنبلی، وہی آپ سمجھ گئے. 4 جو سکولز، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی. شاہ ولی اللہ نے کوشش کی کہ آپ 4 مدرسے سنیوں کے جو ہے اس میں جو بھی آسان رستہ ہے وہ اپنا سکتے، اپنا لیا کرو. یہ تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے. اب دیکھیں، آسان رستہ، عورت کا شوہر اگر مفقود خبر ہو جائے، غائب ہو جاتا ہے، دبئی گیا، پتہ ہی نہیں کہاں گیا. Now, if you are Hanafi، اور پاکستان میں زیادہ تر ہم لوگ حنفی ہیں، she damn well have to wait 71 years. 71 سال انتظار کے بعد وہ قاضی کے کورٹ کو موو کر سکتی ہے کہ میری نکاح جو ہے میرا اس کی تنسیخ کر دی جائے. Not before 71 years. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مطلب وہ لے ہی نہیں سکتی، اپنی تنسیخ ہو ہی نہیں سکتی. Among Malikis it is 6 years. Among Shafis it's 3 years. اور ہمارا جو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے، مسلم ڈسولوشن آف میریجز ایکٹ 1939، اس میں 3 سال. اور انہوں نے حنفی، یعنی کہہ لیجئے حنفی نہ سے ہی مگر شافعی لا، یعنی سنیوں کے ہی لا رکھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف شریعت کورٹ میں اپیل ہوئی ہے. کنزرویٹوز نے، جنہوں نے بھی کی ہوئی ہے اپیل کہ یہ حنفی لا کے خلاف ہے. She has to wait for 71 years. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچ کا فرق ہے. تقلیدی سوچ ہے یا اجتہادی سوچ ہے. تقلیدی سوچ آپ نے اختیار کی. دیکھیے کمال ہے، ہمارے یہاں شبلی صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ ہندوستان نہ دارالحرب ہے نہ دارالاسلام ہے، بلکہ دارالامان ہے. کس طرح دارالامان ہے؟ کیونکہ حکمران اس کا انگریز ہو گیا،
لیکن اس نے آپ کو نماز اور روزے سے منع نہیں کیا. آپ کی مساجد اسی طرح موجود ہے, آپ کے قاضی کے کورٹس اسی وقت موجود ہیں جس وقت یہ فتویٰ دیا گیا تھا. تو قاضی کے کورٹس موجود ہیں, آپ کا لا از دیئر, یو آر observing your own law. You are permitted to go to your prayers, you can permitted to have روزہ, mosque, your امام مسجد, سب کچھ. تو یہ دارالحرب نہیں, اگر کیا دارالاسلام بھی نہیں, مگر پھر کیا ہے دارالامان. اب دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں آپ کے لوگ جا کے امریکہ آباد ہیں, برطانیہ میں آباد ہیں. اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ You see, a Muslim is not supposed to live in دارالحرب. یہ دارالحرب میں جا کے رہ رہے ہیں کیونکہ وہاں زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں, اپنے مسجد بنا سکتے ہیں, ان کو مذہب کو کوئی قید نہیں, یعنی مطلب ہے اپنے عقیدے کی کوئی قید نہیں. صرف یہ ہے کہ they have accepted their law, اور لا آپ ایکسیپٹ کرتے ہو, دارالحرب میں آپ رہتے ہو, آپ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو اگر آپ کنزرویٹو ویو لیتے ہو, اور وہاں پہ مولوی بھی ہیں. How do you justify your stay there in دارالحرب؟ اچھا, اب یہاں پر اگر فتویٰ لیا جائے, شبلی صاحب بدل گئے تھے اس فتوے سے, بعد میں کہنے لگے جب سر سید سے ناراض ہو گئے تو کہنے لگے میں نے سر سید کے انفلوئنس میں یہ فتویٰ دیا. I don't believe in it. امیجن کریں, شبلی, مولانا شبلی. اچھا, اب وہی فتویٰ جو ہے وہاں استعمال ہو رہا ہے امریکہ میں, اب وہی فتویٰ شبلی کا استعمال ہو رہا ہے. شبلی کی ہی بیٹی نماز لیڈ کر رہی ہے امریکہ میں, گریٹ گرینڈ ڈاٹر, جنہوں نے کہا ہے کہ زنانیوں عورتوں کے لیے علیحدہ مسجد ہونی چاہیے, شی شوڈ لیڈ دا پریئرز. اتنی ایڈوانس ہو گئے ہیں تھنکنگ میں. تو مطلب یہ کہ یہ زمانے کی تبدیلیاں ہیں, یہ تبدیلی تو آنی چاہیے, کوئی اس میں حرج کی کوئی بات نہیں, میں تو سمجھتا ہوں. بلکہ آپ سمجھ رہے تھے ایک دفعہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک مسجد اپنے باپ کے نام بھی بنانا چاہتے ہیں, تو کسی نے ان سے کہا کہ نہیں, اس کی امامت اس کے لیے خاتون کی ہونی چاہیے, اور خاتونوں کی ہی وہ عبادت گاہ ہو یعنی مسجد ہو. تو میں نے اسے کہا کہ میں تو اس کو اپروو کرتا ہوں. لیٹ دیئر بی سم چینج. کوئی جرأت تو کوئی کرو, کوئی نئی تھنکنگ لاؤ. کیوں آپ نے ابھی تک عورت کو امام مسجد بننے سے روکا ہوا ہے؟ Why can't she lead the prayers? شبلی کی گریٹ گرینڈ ڈاٹر اگر امریکہ میں نماز کی امامت کر سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں کر سکتی؟ Anyway, that's another بحث. میں یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتہاد والا قصہ تو شروع سے ہی شروع ہو چکا تھا. ہم نے 2 تحریکیں یہاں پر چلائی ہیں. ایک تحریک مجاہدین ناکام ہو گئی, ہم نے جہاد کیا, جہاد نے شکست کھائی انگریز سے, کیونکہ ہم تو تلوار لے کے اٹھے تھے اور خدا پر یقین کر رہے تھے, اور انگریز کے پاس توپ تھی, تو وہ توپ کامیاب رہی. خدا پر یقین کرنے سے بھی, تلوار ہاتھ میں پکڑ کے بھی ہم کامیاب نہیں. تو اب یہ تو حالت ہوئی, انگریز نے بدلہ بھی لیا, بہت مارا آپ کو, آپ کی جو بھی وقف تھے وہ ہندوؤں کو دے دیے گئے. آپ پڑھیے کتاب, W ہنٹر کی کتاب ہے اور انڈین مسلمانز, وہ کتاب اگر آپ کو مل جاتی ہے تو کسی وقت پڑھیے. اس کا جواب بھی سر سید نے دینے کی کوشش کی ہے. سر سید نے کوشش کی ریکنسائل کرنے کی, آپ کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے جانے کی. سر سید کو دجال کہا گیا, کفر کے فتوے اس پر لگے. یہ آپ جو بیٹھے ہوئے اس وقت سب یہاں اکٹھے مل کے, یہ سر سیدی کی بدولت ہے. نہیں تو آپ خواتین حضرات تو گھر کی 4 دیواری میں بند ہوتی ہوں, اور آپ سب نے داڑھی رکھی ہونی, آپ چوغے پہنے ہوتے آپ نے. یہ سر سید کی وجہ سے ہے جو کہ اس وقت آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو اور بیٹھے میری باتیں سن رہے ہو. اچھا, اب یہ سر سید نے کوشش کی, اس کو کتنی گالیاں پڑی ہمارے علماء نے دی, اور پھر اس کے جواب ہی میں پھر آپ نے دوسری تحریک چڑھائی جو کہ سر سید کے خلاف تھی. وہ تحریک تھی خلافت, اور کتنی پریپوسٹرس تحریک تھی کہ انگریز کو کہو کہ خلیفہ جو ترکی کا ہے وہ اس کو قائم رہنے دے وہاں, چونکہ ہماری نکاح باطل ہو جائیں گے. یہ فتوے ہیں, دیوبند کے فتوے ہیں کہ اگر خلیفہ نہ رہا تو ہمارے نکاح باطل ہو جائیں گے. کیا یہ تقلیدی اسلام ہے؟
اچھا، اب اسی بنیاد پر سر سید نے کہا تھا کہ اگر تقلید کو مسلمانوں نے نہ چھوڑا تو برِ صغیر سے اسلام کا نام مٹ جائے گا. یہ سر سید کا قول تھا. اقبال پرولونگیشن ہے اسی تحریک کی جو سر سید نے چلائی تھی. اقبال کہتا ہے کہ جو میں نے سر سید کو سمجھا ہے آج تک کوئی اسے نہیں سمجھ سکا. بڑا بڑا دعویٰ کیا تھا اقبال نے، کیونکہ سر سید ہی وہ شخص ہے کہ اگر انگریز نے یہاں پر جمہوریت قائم کر دی تو مسلمان خسارے میں رہیں گے. مسلمانوں کو فائدہ اسی صورت میں ہے کہ انگریز اگر جمہوری قانون سازی یہاں پر ہندوستان میں کرتا ہے تو برابر پاور کو تقسیم کر لیں، جو ہندو کبھی قبول نہیں کریں گے چونکہ وہ اوور آل میجورٹی میں ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ سر سید کی نگاہ اتنی دور تک گئی کہ اس کو میں ہی سمجھ سکتا ہوں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ اقبال نے دعویٰ کر رکھا ہے. کیوں دعویٰ کر رکھا ہے؟ کیونکہ اقبال سر سید سے ایک قدم آگے گئے کہ ٹھیک ہے کہ ہندو کی اوور آل میجورٹی ہے، لیکن برِ صغیر میں بعض خطے ایسے موجود ہیں جہاں کے مسلمانوں کی میجورٹی ہے. Why couldn't they make a state of their own؟ یہاں پاکستان کا تصور جنم لیتا ہے اقبال کے دماغ میں. یہ اجتہادی سوچ ہے، یہ تقلیدی سوچ نہیں ہے. کیونکہ تقلیدی سوچ رکھنے والے جو خلافت کے یا ہندوؤں کے مسلمان تھے، یہ جو شیخ الہند تھے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی کی اقبال سے اختلاف کیوں ہوا تھا؟ وہ کہتا تھا ہندی جو مسلمان جو ہیں، ہندوستان کے مسلمان جو ہیں، وہ قومیت کے حساب سے ہندو ہیں، ہندی ہیں، ہندوستانی ہیں. ملت کے اعتبار سے مسلمان ہوں تو ہوں. تو اقبال کہتے تھے کہ جو تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس میں ملت اور قوم ایک ہی چیز ہے. سو مسلمان ان کا اسلام ہی اس کی قومیت ہے اور اسلام ہی اس کی ملت. یہ فرق تھا حسین احمد مدنی میں اور اقبال میں. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان اجتہادی سوچ کا نتیجہ ہے. سو اقبال نے 13 دسمبر 1924 کو اسلامیہ کالج کے حبیبیہ ہال میں ایک خطبہ اجتہاد پر دیا. یہ سر سید کے بعد اتنا بڑا گیپ کے بعد اجتہاد پر ایک شخص جرت کرتا ہے خطبہ دینے کی، جس کی پریزیڈنٹ شپ اس وقت سر عبد القادر نے کی. اسلامیہ کالج میں ایک خطبہ دیا گیا اجتہاد پر. اسی وقت جو کفر کے فتوے اقبال پر لگے. بلکہ نجیب آبادی کو جو اقبال نے خط لکھا ہوا ہے اس میں خود اعتراف کیا ہوا ہے کہ یہ بدبختی کا یہ عالم ہے کہ بڑا اچھا ہوا کہ سر سید کے زمانے میں جو ملا تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن جب یہ خلافت کی تحریک شروع ہوئی انہوں نے ملاؤں سے فتوے لینے کے لیے اپنی تحریک کے حق میں ان کو پھر زندہ کر دیا ہے مسلمانوں نے. اور یہ بہت بڑی غلطی کی گئی ہے جس کا خمیازہ ہم بھگتتے رہیں گے. یہ اقبال کی فکر ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اجتہاد پر یہ خطبہ دیا گیا تو اقبال پر بھی کفر کے فتوے یقینی ہمارے لگنے تھے. دیکھیں، لیکن اس خطبے کا اثر مدراس کی مسلم ایسوسی ایشن سوسائٹی پر کیا ہوا؟ یہ مسلم ایسوسی ایشن سوسائٹی مدراس کے روح رواں تھے سیٹھ جمال احمد، کروڑ پتی تھا اس زمانے کا. لیکن کیا کام تھا اس کا؟ ہی somehow or the other فیکٹ کہ تحریک جو سر سید نے چھیڑی ہوئی ہے وہ ہندوؤں سے مسلمانوں کو، ہندو مسلمانوں سے 100 سال آگے چلے گئے. کسی نہ کسی طریقے سے ایسے مسلمان پیدا کیے جائیں جو میری سوسائٹی میں آ کے یہ فاصلہ کم کرنے کی کوشش کریں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح 100 سال آگے چلے گیا ہندو مسلمان سے. وہ اس طرح آگے چلا گیا کہ 100 سال پہلے سوامی رام تیرتھ نے وہی تحریک شروع کی تھی ہندوؤں میں جو سر سید مسلمانوں میں شروع کی. ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرو نہیں تو پیچھے رہ جاؤ گے، دنیا بدل گئی ہے. تو
100 سال آگے چلے گئے، اب بھی آگے ہیں، آپ پیچھے رہ گئے. کیوں پیچھے رہ گئے؟ بیکاز آف تقلید. تقلیدی سوچ نے جو مسلمانوں کو تباہ کیا ہے. بقول یہ جدیدیین کہلاتے ہیں، ان کو حکارت سے جدیدیین کہا جاتا ہے کہ جدیدیت کے قائل ہیں. کون؟ سر سید شبلی، اقبال، سید جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، یا جو بھی اور شخصیات اس میں شامل کر لیں. اگر خود چند بننا چاہیں تو آپ بھی جدیدیت کے شامل ہو جاؤ گے. جدیدیت، اگر اقبال شناس ہو گئے تو جدیدیت میں شامل ہو گئے. تو اب یہ فکر جو ہے، یہ خطبہ اس کے نوٹس میں آتا ہے. یہ اپنا کیا نام ہے ان کا، سیٹھ کمال جمال احمد کی اخبار میں خبر چھپتی ہے کفر کے فتوے کی، اور وہ خاص طور پر چنتا ہے ایسی شخصیات پر جن پر کفر کا فتویٰ لگے اور وہ آ کے لیکچر دے. بکتول پہلے لیکچر دے چکا ہے، شبلی کے لیکچر ہو چکے ہیں. جن پر بھی کوئی کسی نہ کسی طرح کا الزام ہو، کنزرویٹیوز اس پر الزام لگائے، ان کو سیٹھ صاحب بلاتے ہیں. اچھا، یہ علامہ کو اس نے انویٹیشن دی کہ جی آپ نے اجتہاد پر یہ خطبہ دیا، آپ کو کفر کے فتوے لگے ہیں، آپ بڑے اپسیٹ ہو، پریشان ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرز پر خطبات دیں ہماری ایسوسیشن مدراس میں. انہوں نے کہا کہ بڑا اچھی بات ہے، بیکاز اقبال وانٹڈ سم ایونیو. شعر تو لکھتے تھے، اسرار خود ہی لکھ چکے تھے، پیام مشرق آ چکی تھی، لیکن سمجھتے تھے کہ نثر میں کوئی ایسی کنکریٹ چیز آ جائے، وہ انگریزی میں ہی ہو. اور یہ اردو میں خطبات اس لیے نہیں لکھے گئے، شروع کا خطبہ بھی انگریزی میں تھا جس پر کفر کے فتوے لگے. اب یہ تحریک چل پڑی. انہوں نے کہا میں اتنی جلدی تو خطبے تیار نہیں کر سکتا. 1924 میں 25 میں یہ دعوت آئی اور 2-3 سال لگے ان خطبات کو تحریر کرنے میں. سو یہ پس منظر ہے. یہ خطبات جو ہیں یہ پڑھے گئے ہیں مدراس میں، میسور میں، حیدرآباد میں، علی گڑھ میں، اور کل لیکچرز جو پڑھے گئے تھے یہ 6 ہیں. یہ بھی ترتیب ان کی بتا دیتا ہوں. پہلا لیکچر جو ہے، پہلا خطبہ جو ہے وہ ہے علم اور مذہبی تجربہ. اس پر کچھ بولوں گا بھی، اگر 1 گھنٹہ تو ہو گیا. پہلا خطبہ ہے علم اور مذہبی تجربہ. دوسرا خطبہ ہے مذہبی تجربے کے انکشافات کا فلسفیانہ امتحان. جو مذہبی تجربہ آپ کو، اس سے جو ریولیوشن ہوتی ہے مذہبی تجربے سے، پہلے تو مذہبی تجربے کی بات کریں گے، پھر مذہبی تجربے سے جو ریولیوشن ہوتی ہے اس کا فلسافک ٹیسٹ کیا ہے، عقلی ٹیسٹ، عقل کا معیار میں آپ کو کس طرح ٹیسٹ کریں. تیسرا ہے خطبہ خدا کا تصور اور دعا کا کیا مفہوم ہے. اچھا، یہ بڑا دلچسپ خطبہ ہے، اس پر بحث اس موقع پہ ہوگی جب ادا کیا جائے گا خطبہ. چوتھا خطبہ ہے انسانی خودی، انسانی آزادی اور حیات بعد موت. یہ بڑے ریڈیکل ویوز ہیں جب ان پر آئیں گے کہ اقبال کا تصور حیات بعد موت کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہر ایک کو حیات بعد موت نہیں ملنی، یہ اللہ کا خاص طور پر انعام ہے، اور صرف اسی کو ملے گا جس نے کوئی چیز کریٹو کی ہو. نہیں تو پھر موت کے ساتھ پرماننٹ سلیپ، نو لائف آفٹر ڈیتھ. یہ اقبال کا عقیدہ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، یہ نہ دعویٰ. اچھا، اس کے بعد 5واں خطبہ ہے اسلامی تمدن کی روح، What's the spirit of Islamic culture? Very interesting. 6واں خطبہ ہے اسلام کے نظام میں حرکت کا اصول. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اقبال اجتہاد کو یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے جیسے کہ پرانا تصور ہے کہ 2 رائے میں سے بہتر کون سی ہے جس کو اڈاپٹ کیا جائے. یعنی پریسیڈنٹ، 2 پریسیڈنٹس آپ کے سامنے ہیں، اس میں کون سا پریسیڈنٹ فالو کیا جائے.
یہ نہیں کہتے. اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں the principle of movement in the social structure of Islam. یہ پہلے کبھی یہ تعویل ہے. یہ اجتہاد کی تشریح تقلیدی اسلام میں نہیں ملتی. یہ نئی سوچ ہے, یہ اجتہادی سوچ ہے کہ اجتہاد از اے پرنسپل آف موومنٹ, یعنی حرکت ہے, حرکی ہے اجتہاد, جامد نہیں ہے. یہ ہے. اور آخری خطبہ جو ہے وہ ہے کیا مذہب کا امکان ہے, از ریلیجن پاسبل. آج کی دنیا میں کیا مذہب جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے, رہ سکتا ہے. یہ 7واں خطبہ جو ہے یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے. یہ ریسٹریکٹورین سوسائٹی نے اقبال کو دعوت دی تھی کہ ہمارے سامنے یہ اس مذہب کے متعلق خطبہ دو, تو یہ 7واں خطبہ اضافی ہے جو اس میں شامل کیا گیا. سو یہ تو 7 خطبے ہیں جن پر ایک خطبے پر ایک پورا لیکچر گھنٹے کا یا اس سے زیادہ طویل عرصے میں ہو سکتا ہے.